صرف 1-2 منٹ کے لیے اپنے تاثرات بیان کریں گے سر عبدالخالق صاحب، ٹیچر، گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور چٹھا۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ اتنی متبرک محفل میں میرا یہاں آ جانا ہی بہت تھا، لیکن مجھے اسٹیج پہ آنے کو کہا گیا اور اتنے علم والے لوگ یہاں تشریف فرمائے، تو ان کی موجودگی میں مجھ جیسے دنیا دار شخص کے لیے کچھ کہنا کافی مشکل ہے، لیکن مولانا صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے ہر مرحلے پہ یاد رکھا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کی بڑی کوشش ہے اور بہت ہی شاندار، جاندار، پروقار تقریب انہوں نے یہ منعقد کی ہے۔ خاص طور پہ میں دیکھ کے حیران ہوں کہ جو بچوں کا اعتماد ہے، کانفیڈنس لیول ہے، وہ انتہائی بلند ہے۔ پرائیویٹ سکول کے کچھ ساتھی ہیں بیٹھے بھی ہیں، وہاں وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کا بجٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور دنیاوی علم کے لحاظ سے بھی انہیں بہت فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں، تو خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول بہت بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ بات بہت ہی خوشی کی ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء، خصوصی طور پہ بچوں نے جس طرح سے تقریر میں بات شروع کی تھی، وہ حنان بچہ ہے، اس کا ابتدائی جس طرح سے اس نے آغاز کیا گفتگو کا، اتنے علماء کرام کے سامنے میں یہاں موجود ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھ پہ جذبات کا اثر ہے اور آپ لوگوں کا بھی اثر ہے کہ میرے لیے کچھ کہنا کافی مشکل ہے، تو میں بہت ان اساتذہ کرام اور ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لینا تو ایک عام سی بات ہے، ہر مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ تمام طلباء جنہوں نے اس میں شرکت کی، بلکہ وہ جو پہلے مرحلے میں بھی شریک ہوئے تھے، وہ سارے ہی ونر ہیں، وہ سارے ہی اتنا اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے کہ اتنے بڑے پروگرام میں، اور وہ ایک بچے نے غالباً حنان ہی کہہ رہا تھا ابھی کہ یہ اتنا اہم وقت ہے اور اتنا اہم عقیدہ ہے، مجھ سے اگر کوئی یہ کہے بے علم شخص ہے کہ کافر کی تعریف کر دیں، تو میں اس کی تعریف بس اتنی سی ہی کروں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ کسی لمبی چوڑی بحث میں، تقریر میں اور مسائل میں نہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔ تو ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ جو قادیانیت ہے یہ یہودیت کا چربہ ہے۔ دنیا میں آپ کو جہاں بھی مسائل نظر آئیں گے، ہٹلر جیسا شخص جو مسلمان نہیں تھا، وہ کمیونسٹ تھا، کافر تھا، بلکہ نسلاً یہودی ہی تھا اور وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ کو تفرقہ نظر آئے گا، جہاں بھی فساد نظر آئے گا، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، اور اقبال وہ شخصیت کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ آپ قرآن کے شاعر ہیں، آپ نے ساری تعلیم قرآن کے متعلق دی، اور ان کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں۔ اسی ایک آخری جملے کے ساتھ میں جیسے چاہوں گا کہ عظیم ترین شخصیت اور ختم نبوت کے حوالے سے جن کی ساری زندگی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کی انتقال کے موقع پر جو لائن کہی، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں ایسا نظریہ، عقیدہ اور ایسا جملہ اقبال کی رخصتی پہ کسی نے نہیں کہا ہوگا جو اس عظیم ہستی نے کہا، جو آسودہ خاک ہیں ملتان کے اندر اور جن کی ساری زندگی جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر اقبال کو انگریز سمجھ جاتے تو اقبال بستر کے اوپر نہ مرتا، اور اگر اقبال کو یہ قوم سمجھ جاتی تو یہ قوم آج تک غلام نہ ہوتی۔ بہت شکریہ۔